بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکمہ وائس آف اسلام میں آج کی بات، فرعون اور اس کی باندھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب ملا کہ فرعون کی بیٹی کی باندھی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کا قصہ بیان کیا کہ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی بیٹی کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی۔ وہ اٹھانے لگی تو بے ساختہ اس کی زبان سے بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا، تو نے آج عجیب کلمہ بولا، رب تو میرا باپ فرعون ہے، تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا؟ باندھی نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ رب تو وہ ہے جو اللہ ہے، جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی بولی، اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا، تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ ہی ہے۔ شہزادی نے اپنے باپ سے کہلوایا۔ وہ یہ سب سن کر بے حد غضبناک ہوا اور اسی وقت اسے دربار میں بلوایا اور کہا، تو نے کیا میرے سوا کسی اور کو رب ماننے لگ گئی ہو؟ اس نے کہا، میرا تیرا رب اللہ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائیں بنائی ہوئی ہے اس کو خوب تپایا جائے، اور جب وہ بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے، آخر میں خود اسے بھی ڈال دیا جائے۔ چنانچہ وہ گرم کی گئی۔ جب آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا، اس کے بچے ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو۔ باندی نے کہا، بادشاہ ایک درخواست ہے میری، منظور کرو، وہ یہ کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا۔ بادشاہ نے کہا، اچھا، تیرے کچھ حقوق ہیں ہمارے ذمہ، اس لیے ہمیں منظور ہے۔ اس کی دونوں بچیاں اس کے آنکھ کے سامنے اس میں ڈال دی گئی اور وہ فوراً جل کے راکھ ہو گئی۔ پھر سب سے چھوٹے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور اس نے بآواز بلند کہا، اماں جان افسوس نہ کرو، اماں جان ذرا بھی پسو پیش نہ کرو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ انہیں بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں اس کی ماں کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور وہ سب جل کر راکھ ہو گئے۔ یہ خوشبو، یہ مہکیں اس کے جنتی محل سے آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک بزرگی والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔